الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انکار کر دیا ہو. سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک کامل نمونہ ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت میں جمعیت ہے، اس لیے طبقہ انسانی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے. اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت. کتاب سے مقصود قرآن مجید اور سنت سے مراد احادیث ہیں. ایک یہودی نے ایک صحابی سے تنزن کہا تھا کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے اور معمولی باتیں بھی سکھاتا ہے. تو انہوں نے فخراً فرمایا، ہاں ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ استنجا اور عبثت کی بھی تعلیم دیتا ہے. اور آج بھی اس کامل تعلیم کی سیرت کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. گویا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا آئینہ خانہ ہے، جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح اور درستی کرتا ہے. اور اس لیے کوئی اسلام قوم اپنی شائستگی اور ادب و اخلاق کے لیے اپنے مذہب سے باہر اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے الگ کوئی چیز نہیں مانگتی، اور نہ اس کی اس کو ضرورت ہے. ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیر ہیں، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جود و سخا اور فکر و فاقہ، شجاعت اور بہادری اور رحم دلی، دین اور دنیا دونوں کے لیے ہم کو اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہوں کے قواعد اور قوانین اور دستور عمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائے. پیغمبر اسلام کیوں دنیا کے کامل ترین انسان ہیں؟ کیونکہ زندگی میں بیک وقت اس قدر متضاد اور متنوع اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا نہیں دیکھے. یہ اوصاف کسی میں کبھی بھی یکجا نہ ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں. بادشاہ ایسا کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے کس ایسا کہ خود اپنے کو بھی قبضہ میں نہ جانتا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہو. دولت مند ایسا ہو کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لد کر اس کے پاس آ رہے ہوں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں جس کے گھر چولہا نہ چلتا ہو اور کئی وقت اس پر فاقے گزر جاتے ہوں. سپہ سالار ایسا ہو کہ مٹھی بھر نہتھے آدمیوں کو لے کر ہزاروں ذرا پوش فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پر پرجوش جان نثاروں کی ہمر کابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چون چرا دستخط کر دیتا ہو. شجاع اور بہادر ایسا ہو کہ ہزاروں کے مقابلہ میں تنہا کھڑا ہو
اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو، فکر مند ایسا ہو کہ عرب کے ذرا ذرا کی اس کو فکر ہو، بیوی بچوں کی اس کو فکر ہو، غریب و مفلس مسلمان کی اس کو فکر ہو، خدا کی بھولی ہوئی دنیا کی سدھار کی اس کو فکر ہو، غرض سارے سنسار کی اس کو فکر ہو، اور بے تعلق ایسا کہ اپنے اللہ کے سوا اور کسی کی یاد اس کو نہ ہو، اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش، کبھی اپنے برا کہنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی، ان کا بھلا چاہا، لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا، اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم اور عذاب الہی سے ڈراتا رہا۔ عین اس وقت جب وہ ایک تیغ زن سپاہی نظر آتا ہے، وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ عین اس وقت جب اس پر فاتح نظر آتا ہے، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ عین اس وقت جب ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھا درویش نظر آتا ہے۔ عین اس وقت جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لونڈی اور غلام بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر اپنے ہاتھوں کے چھالے اور سینے کے داغ باپ کو دکھاتی ہے، جو چکی پیستے پیستے اور مشکیزہ بھرتے بھرتے ہاتھ اور سینے پر پڑ گئے تھے۔ عین اس وقت جب آدھا عرب ان کی زیر نگین ہوتا ہے، حضرت عمر حاضر دربار ہوتے ہیں، ادھر ادھر نظر اٹھا کر کاشانہ نبوت کا سامان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھردری چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، جسم مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے ہیں، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھی ہے، ایک طرف خشک مشکیزہ لٹک رہا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی کل کائنات دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سبب دریافت ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ کیسر و کسرا باغ و بہارے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ پیغمبر ہو کر اس حالت میں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ سبحان اللہ۔